یہ آج کچھ اسکالرز ایسے ہیں جن کو علمیت جھاڑنی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بھی آتا ہے، ہمیں یہ بھی آتا ہے، ہمیں یہ بھی آتا ہے. بھائی آپ کو جو آتا ہے آپ اپنے پاس رکھو، آپ پبلک کے سامنے وہ چیز لے کر آؤ جو پبلک کی ضرورت ہے. آپ جملہ کمپلیٹ کر لیا کریں گے نا تو مجھے ذرا خوشی ہو جاتی ہے اس سے. بھائی پبلک کے سامنے وہ بات کرو جو پبلک کی ضرورت. دیکھو ایک کڈنی کا اسپیشلسٹ آیا کسی علاقے میں، اس نے دیکھا کہ یہاں شوگر کی بیماری بہت ہے اور سارے شوگر کی وجہ سے کڈنی کے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ. اب چونکہ اس کو دل کے بارے میں بھی معلومات ہیں، تھوڑا بہت آنکھوں کو بھی اس نے پڑھا ہوا ہے، وہ آ کے کلپ ریکارڈ کروا رہا ہے روز بروز. آنکھیں ایسے دیکھتی ہیں، دل ایسے کام کرتا ہے. لوگ کہیں گے بھائی ماشاءاللہ آپ کی نالج زبردست یار، ہم تو آپ کو صرف کڈنی کا اسپیشلسٹ سمجھ رہے تھے، آپ تو پھیپھڑوں کے بھی ماہر نکلے. جتنے بھی پارٹس پائے جاتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو سب کے بارے میں نالج ہے. زندہ باد. اچھا ہوا یہ کہ اس سے جو ہارٹ کے اسپیشلسٹ تھے نا، جو اوریجنل، یہ تو اسپیشلسٹ کڈنی کا ہے نا، جو ہارٹ کے اسپیشلسٹ تھے چند چیزوں میں ان اسپیشلسٹ سے اس کا اختلاف بھی ہو گیا. اب وہ ہارٹ کے اسپیشلسٹ نے اس کے خلاف کلپ بازی شروع کر دی کہ یہ والی بات جو انہوں نے ہارٹ کے بارے میں کہی یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ یہ جو محترم نے دل کے بارے میں کلپ ریکارڈ کروایا ہے، بڑے بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس نے کہا وہ مناظرہ کر لو. اب دونوں لگے ہوئے ہیں کس میں؟ مناظرے میں. اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سوسائٹی میں ہارٹ ڈیزیزز نہیں ہے، اس سوسائٹی میں مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ یار آپ لوگ کے کچھ اور مسائل ہیں. ابھی میں نے مثال دی ہے نا، گردے کا چل رہا ہے مسئلہ، تو گردہ بول دو، مجھے پتا تو چلے، آپ کو پتا تو ہو کہ مسئلہ چل کیا رہا ہے. تو اس سوسائٹی میں جو پرابلم چل رہی ہے، جس کو پیروبلم بھی کہتے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں وہ نئی نئی انگلش سیکھی، انہوں نے تو کہہ رہے ہیں بڑی پیروبلمس ہو رہی ہیں میرے ساتھ. پیروبلمس. تو میں نے کہا میں ایک پیروگرام کروں گا، اس میں بتاؤں گا آپ. اس لیے اس زمانے میں نا بچوں کو بچپن میں انگلش سکھا دو، کیونکہ اب یہ سوسائٹی کا حصہ بن گئی ہے، اب آپ اس سے لڑ نہیں سکتے. وبا آنے سے پہلے کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں، جب وبا آ جائے تو پھر بس آپ خود بھی سیکھو. تو بچوں کو بچپن سے ہی سکھا دو تاکہ پرابلمس کریٹ نہ ہو. اور چلڈرن کا اسلام بھی نکلا ہے ہمارے یہاں، ہم نے انگلش میں اسلام نکالا ہے چلڈرن کا اسلام، نا بچوں کا اسلام. تو وہ کوئی کسی کو فون پہ بتا رہے تھے ہم لوگ کیا چلڈرن کا اسلام نکلتا ہے، تو ہمارے استاذ نے لائن کاٹ دی، بولا ابے بھائی وہ بولیں گے اسلام بھی ان کا ایسے ہی نکلتا ہوگا جیسا پروناؤنس کر رہے ہیں یہ. خیر، اس لیے بچوں کو بچپن میں کیا سکھا دو، آج کل یہ ضروری ہے، اردو بھی سکھاؤ ان کو، ایسا نہ اردو بھلا دو. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پرابلم جو وہ اصل میں میرے زبان پہ نا وہ پرابلم ہی ان کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے. خیر پرابلم فی الحال ہم لے کے چلیں گے. تو سوسائٹی میں جو مسائل چل رہے ہیں وہ مسائل کیا چل رہے ہیں؟ کڈنی کے. یہ تھا اسپیشلسٹ کڈنی کا. اس نے آ کے بیچ میں ایک چھوڑ دی، دل کے بارے میں رپورٹیں پیش کرنا اور ریسرچ پیپر بھی دکھانا شروع کر دیے. یہ اس سے دل کے جو اسپیشلسٹ تھے ان کے پھڈے مناظرے، یہ جیتا وہ ہارا. ٹھیک ہے، کوئی ذلیل ہو جائے گا، کوئی عزت دار ہو جائے گا، لیکن جو بیچارے گردے کے مریض ہیں، جو سوسائٹی کے مسائل ہیں، وہ حل ہوں گے؟ بولو. تو جس کو سوسائٹی سے محبت ہوگی نا وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا. وہ کہے گا مجھے دل کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہوں، مجھے پھیپھڑوں کے بارے میں، لنگس کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہوں، مجھے دانت کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہوں. ابھی سوسائٹی کو ضرورت ہے گردے ٹھیک کرنے کی، اور مجھے اللہ نے مہارت بھی کس میں دی ہے؟ گردوں کے بارے میں. تو میں فوکس کس کو کروں گا؟ وہ اپنی ساری ڈگریاں جو اس نے مطالعہ کیا ہوگا دل کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں، ہٹلر کے بارے میں اور سکندر اعظم کے بارے میں، وہ ساری اسٹڈی اور مقالے ایک طرف رکھے گا. وہ اس سوسائٹی میں جا کے 10 سال بھی گزارے گا نا تو 10 سال اس کا ٹاپک گردوں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی. پیغمبروں میں بھی یہ چیز ہمیں ملتی ہے. پیغمبر علم کی انتہا پہ ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کی دعوت دیکھو انتہائی سادہ، کوئی دائیں بائیں باتوں میں لوگوں کو الجھاتے نہیں ہیں. وہ انتہائی سادہ دعوت. بھئی قوم میں جو برائی ہے اس کو فوکس کرو. یہ جو رفع الیدین کے پھڈے ہیں نا ہماری سوسائٹی میں، یہ ہیں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی، ورنہ آپ حل کر کے چلے جاتے، جھگڑا ہی نہ ہو.
آپ نے دوسرے مسائل کو فوکس کیا ہے. بھائی کیا جا رہا تھا نبی دنیا سے جانے سے پہلے بتا دیتے بھائی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, تاکہ یہ ناسخ منسوخ کی بحث ہمیشہ کے لیے ختم. کچھ صحابہ کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے. نبی نے حکم دیا بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھو, کچھ نے پڑھی کچھ نے نہیں پڑھی, رائے کا اختلاف ہوا کہ بھائی نبی کا مطلب یہ تھا. واپس آئے تو آپ نے کسی کو بھی ملامت نہیں کی, کوئی بات نہیں یار, رائے کا اختلاف ہے, نیت کسی کی بھی میری مخالفت کی نہیں تھی. یہ بھی نہیں کہا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, نا, دونوں کا مقصد اللہ کی اور نبی کی اتباع ہے, ٹھیک ہے. ایک اشارہ بھی نہیں دیا کہ کون صحیح کون غلط, ہمیشہ کے لیے اصول بیان کر دیا, لیکن پھڈوں میں نہیں پڑھنا. اور جو پھڈوں سے بچا رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ پھڈوں میں وہی ڈال رہا ہوتا ہے. ایک ہمیشہ نعرہ یاد رکھنا, جو بھی کہتا ہے نا میں فرقہ واریت کے خلاف جنگ کر رہا ہوں, بس اس سے ہوشیار رہو. سب سے زیادہ مسئلہ فرقہ واریت پہ وہی کھڑا کر رہا ہوگا, لیبل ٹائٹ ہوگا. خیر یہ بھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ساری زندگی شعیب علیہ السلام نے ناپ تول میں کمی مت کرو, ناپ تول میں کمی مت کرو. تو کیا شعیب علیہ السلام کو اس کے علاوہ معاذ اللہ کچھ نہیں آتا تھا کیا؟ انبیاء کے علوم تو بہت ہائی لیول کے ہوتے ہیں, مگر فوکس ایک چیز کو کر رہے ہیں. اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ شعیب علیہ السلام آپ تو اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر ہو اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے پاس علم, یعنی اللہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ زبان سے دعوے نہیں کرتے, لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ان کے پاس علم سب سے زیادہ. تو آپ یہ اخلاقیات ہی سکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ ناپ تول میں کمی مت کرو. تو یہ ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ ہم موٹیویشنل اسپیکرز جو اس قوم میں, ہر قوم میں کچھ نہ کچھ بڑے ہوتے ہیں نا, ہر قوم میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں, اور آپ بیوقوف بن رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا یہ طریقہ بتا کے پیسہ کما رہا ہے, کیونکہ اس کو خود پیسہ کمانے کا طریقہ نہیں آتا. اگر آتا نا تو یہ کمانے کے طریقے بتا کے ٹائم ضائع نہیں کرتا, یہ کما رہا ہوتا اس طریقے سے. خیر سب ایک جیسے نہیں ہوتے, کچھ اس میں ٹھیک بھی ہوتے ہیں. میں سیف سائڈ بھی آج کل تھوڑی سی رکھنے لگا ہوں. اچھا خیر, تاکہ اگر کوئی مجھ پہ انگلی اٹھائے تم نے میرے خلاف بیان کیا, میں کہوں گا میں نے بول دیا تھا کچھ ایسے نہیں ہوتے. ویسے تو شاید ہی کوئی ایسا ہوتا ہو, لیکن بہرحال اچھا یہ سیف سائڈ میں رکھتا ہوں ہر ایک کے لیے, لیکن عاملوں کے لیے نہیں رکھتا. عاملوں کے خلاف جب میں بولتا ہوں نا تو پھر شروع میں بولتا تھا عامل خراب ہوتے ہیں, تو میں دیکھتا تھا عامل لوگ میرے مخالف نہیں ہو رہے, عامل لوگ میرے خلاف نہیں ہو رہے, یہ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں. عامل جو ہے نا بہت ڈھیٹ ہوتا ہے, یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ سے ہٹائیں اس کو, بیان کو. تو میرا اکرام کرتے تھے, عزت دیتے تھے. میں کہ یار میں اتنا کھلے عام ان کے خلاف بولتا ہوں. تو ایک دن ایسی میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا میں عاملوں کے خلاف اتنا بولتا ہوں, پھر بھی آپ لوگ, انہوں نے کہا اصل میں آپ 2 نمبر عاملوں کے خلاف بولتے ہو نا, اس لیے. اس کے بعد سے میں نے بیان چینج کیا ہے, میں 2 نمبروں کے خلاف نہیں ہوں میرے بھائی. میں کس کے خلاف ہوں؟ 1 نمبروں کے خلاف ہوں. سمجھ رہے ہو؟ ہاں, اتنا گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے. جو 1 نمبر ہوتے بھی وہ کیا ہے, وہ فارغ ہوتے ہیں بیچارے. علوم کہتے ہیں نا, علوم ہے. علم ہوتا تو کہتے علم ہے, علم ہوتا تو کیا کہتے علم ہے. جب کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر علوم ہوتے ہیں, علوم, تاکہ پکڑائی میں